میں کچھ دن پہلے اپنے ایک دوست کو لینے بس اڈے پر گیا ہوا تھا۔ بس کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا تو میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ہی ایک شادی شدہ جوڑا بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے شاید کچھ دن پہلے ہی شادی کی تھی۔ میاں لگ بھگ میری عمر کا تھا جو بار بار اپنی دلہن کو نام لے کر پکار رہا تھا، جمیلہ بہت اچھی لگ رہی ہو، جمیلہ چارجر رکھ لیا تھا نا؟ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا تو میری نظر بار بار دلہن پر پڑنا قدرتی امر تھا۔ ویسے بھی دلہن نے اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا تھا۔ جہاں دلہن کو دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا تھا، وہیں دلہا میاں پر نظر پڑتے ہی غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ خیر اسی طرح کچھ دیر گزری تو دلہا نے مجھے گھورا، لیکن میں نے اس پر توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور ہلکی سی آواز میں بولا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی جی ضرور بتائیں۔ وہ اپنی دلہن کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، جب میں کیپٹن تھا تب اس کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے لفٹ بالکل نہ کرائی۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہ ہاری، 5 سال تک کوشش میں لگا رہا۔ اب میں میجر ہوں اور یہ بڑی مشکل سے میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوئی ہے، اور کچھ دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ تم بھلا کس طرح 5-10 منٹ سامنے بیٹھ کر اس کو سیٹ کر لو گے؟ نہ تمہاری شکل ہے اور نہ ہی کوئی اچھی پرسنالٹی۔ مجھ پر یکا یک گھڑوں پانی پڑ گیا، لیکن میں اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے بولا، میرے دوست تمہاری دلہن تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان جو مرضی چاہے ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ دلہن ہمیں غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ہماری آواز کافی ہلکی تھی۔ یقیناً اس تک ہماری آواز نہیں جا رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ چونک پڑا اور مجھے وضاحت کرنے کو کہنے لگا۔ میں نے کہا کہ بھائی جان، بات دراصل یہ ہے کہ جمیلہ پچھلے 5 سال تک مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ عرفان تمہارے نام پر کئی کیپٹن قربان جائیں، لیکن بیچاری قسمت کے آگے ہار گئی۔ میری بات سنتے ہی جیسے دلہا میاں کو کرنٹ سا لگا ہو، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تم پلیز جمیلہ سے یہ بات شیئر نہ کرنا، وہ مر جائے گی لیکن منہ سے تسلیم نہیں کرے گی۔ دلہا میاں نے تلخ لہجے میں کہا، تمہارا جھوٹ تو یہیں پکڑا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو فوجی نہیں ہوں بلکہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ اب کیا کہو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی، جب تم اپنے میجر ہونے کا بتا رہے تھے تب تمہارا سویلین لہجہ بتا رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ خوش فہمی تمہیں کیسے ہو گئی کہ جمیلہ جس کیپٹن کا نام لے رہی تھی وہ تم ہی ہوگے؟ میرا بھائی وہ کوئی اور تھا۔ جمیلہ نہ مجھے ملی نہ اس کیپٹن کو، تمہاری قسمت میں تھی سو تم کو مل گئی۔ دلہا میاں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بولا، تم سچ تو کہہ رہے ہو نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار شکیل، تم ابھی تک ویسے کی ویسے ہی ہو، ذرا سی بات پر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پہچانا؟ میں عرفان خان ہوں، اسکول میں تمہارے ساتھ ہوا کرتا تھا، میں اور واجد۔ میری بات پر وہ چونک پڑا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا، میری جان ہی نکال دی تھی تم نے خبیث آدمی۔ میں بھی سوچوں کہ شکل اور آواز تو جانی پہچانی سی ہی لگتی ہے۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر گلے ملے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پی رہا تھا اور گپیں لگا رہا تھا۔ دلہے میاں ابھی بھی کھسیانے کھسیانے سے ہی لگ رہے تھے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔